اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ ان میں سے جو علم پختہ ہیں اور جو ایماندار ہیں وہ سب اس پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم بہت بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح جناب نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ کچھ پیغمبر وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے پہلے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ سے اس طرح کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے، اور ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلہ میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، اور اللہ زبردست بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ پر نازل کیا وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور دوسروں کی اللہ کی راہ سے روکا، گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم و ستم کیا، اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھائے گا سوا جہنم کے راستہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے رسول حق لے کر آ گیا ہے، بس ان پر ایمان لاؤ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرو گے تو اللہ کا کیا نقصان کرو گے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں نہ کہو مگر سچی بات۔ جناب عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ جسے اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اللہ کی طرف سے خاص روح ہیں، پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تثلیث یعنی تین خداؤں کے قائل نہ ہو، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ عیسیٰ مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں اپنے لیے آر نہیں سمجھتے، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس میں اپنے لیے کوئی آر محسوس کرتے ہیں، اور جو اس کی بندگی میں ننگوار محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، اللہ سب کو جلد اپنی طرف معشور فرمائے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیے ہوں گے انہیں ان کا پورا پورا صلہ و ثواب دے گا، اور اپنے فضل و کرم سے انہیں مزید بھی عطا فرمائے گا، اور جنہوں نے اس کی بندگی سے ننگوار محسوس کیا ہوگا اور تکبر کیا ہوگا ان کو دردناک عذاب کی سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست پائیں گے اور نہ کوئی یار و مددگار۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف نمایاں نور اتارا ہے، سو جو لوگ اس اللہ پر ایمان لائے اور مضبوطی سے اس کا دامن پکڑا تو ضرور اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنے سیدھے راستہ پر لگا دے گا۔ اے رسول، یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کا آدھا ترکہ اس کا ہوگا، اور اگر وہ بہن مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور ایک بھائی ہو تو وہ اس کے پورا ترکہ کا وارث ہوگا، اور اگر کسی مرنے والے کی دو بہنیں ہوں تو ان کا اس کے ترکہ میں سے 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں یعنی مرد عورت دونوں ہوں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔